قرآن ہوا جس میں نازل، پھر لوٹ کے وہ مہمان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورہ یاسین چل رہی تھی، 22واں پارہ کا ختم ہوا، 23واں سپارہ. 22ویں پارے کے آخر میں ان رسولوں کی مدد کے لیے ایک شخص جو شہر کے دوسرے کنارے سے دور سے آیا تھا اور آ کر اپنی قوم کو سمجھایا تھا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، لوگ سے کچھ مانگتے تو نہیں ہیں اور ہدایت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں، تو آپ ان کی بات مان لیں. اور ان کی تقریر کا اگلا حصہ اس میں بارے میں آ گیا کہ میں اس خدا کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور واپس بھی اسی کی طرف آپ نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے. اسی کے سامنے جواب دہی بھی ہے. اس کی عبادت چھوڑ دوں یہ ممکن نہیں، اور ان کو معبود بنا لو جو تکلیف بھی نہیں ہٹا سکتے. اللہ تعالیٰ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو وہ تکلیف نہیں ہٹا سکتے، اور ان کی سفارش بھی میرے کوئی کام نہیں آئے، اور وہ مجھے چھڑوا بھی ڈال جائے کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا. روح ہے اصل میں اس کو تکلیف ہوتی ہے یا راحت پہنچتی ہے. تو وہاں جنت میں جا کر بھی قوم کی سوچ رہا ہے، یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے مجھے بخش دیا، مجھے معزز بنا دیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میرے بندے کو تو نے شہید کر دیا، لیکن میں نے بھی اس قوم کو تباہ کر دیا. تباہ کرنے کے لیے مجھے کوئی لشکر نہیں بھیجنے پڑے، صرف ایک فرشتے کی ایک چیخ ان پر پڑی تو پوچھ کے رہ گئے. افسوس ہے لوگوں پر جب ان کے پاس رسول آتا ہے تو مذاق اڑا لیتی ہے. پہلے لوگوں کو دیکھا نہیں ہے کہ وہ کس طرح ہلاک ہو گئے. اور سب جمع ہو کے میرے پاس آئیں گے، میں حساب لوں گا. اب یہ دلائل عقلیہ شروع کر، یہ زمین مردہ تمہارے سامنے پڑی ہوتی ہے، ہم اس پر پانی بارش کا لگا کر اس کو زندہ کر دیں، اس سے اناج نکالتے ہیں، اس سے کھجوریں، اس سے انگور اور نکالتے ہیں، مختلف قسم کے پھل پھلنے آتے ہیں، تو ان کو کھاتے ہو، اس کے پھل کھاتے ہو، اور پھر جس پر تم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے جیسے بنایا اسی کا آم ایسے ہی کھا لو، کیلا ایسے کھا لو، بنا بنایا ہے. لیکن اگر تمہیں چاہیے تو ان کو مکس کر لو اور جناب دو چار چیزیں ملا لو، مرضی ہے تو جوس بنا لو، یا اپنی مرضی کر سکتے ہو، کہ ہمیں اس کی بھی ہم اجازت دیں. سبحان الذی خلق الخلق کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑے پیدا کیا ہر چیز کے. زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان کے بھی جوڑے ہوتے ہیں، انسانوں کے بھی جوڑے ہوتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو تم نہیں جانتے ان کے بھی اپنے جوڑے بنائے. رات کو ہم نے پیدا کیا ہے، رات کو ہٹا کر اس سے دن کو بھی ہم نکالتے ہیں. سورج چلتا رہتا ہے، اپنے وقت چلتا ہی رہے گا. چاند کو ہم نے بنایا اور اس کی منزلیں بھی ہم نے طے کی. یہ دھاگے سے شروع ہوتا ہے اور پورا ہو کر پھر پرانی بلور کی ٹہنی کی طرح ختم ہو جاتا ہے، بن کے ختم ہو جاتا ہے. وَيَقُلُ لَمَنْ أَحْمَلَ ذُرِّيَّتَهُ، یہ بھی تو نشانی ہے، ہم نے تمہاری اولاد کو کشتیوں یعنی
बाहरी सफर भी चलना हो तो उसके अंदर तो कश्तियाँ अब तो बड़े बड़े पहाड़ी बेड़े बन गए हैं जिसमें पूरा शहर बस सकता है, जिसके अंदर तजारे भी रखेगा। तो फरमाया ये हमने समझ लिया है तो इन्होंने बनाया है और चीज़ें हमारी। और फरमाया हम इस तरह के आगे चीज़ें पैदा करते रहते हैं जिस पर तुम सवारी करोगे। आप देखते हो उस ज़माने में, सहाबा के ज़माने में, उससे पहले ऐसी सवारियाँ नहीं थी जो आज हैं। हमारे बाद पता नहीं कैसी कैसी और सवारियाँ आ जाएंगी। जब कहा जाए अल्लाह से डरो, ऊपर आसमान है नीचे ज़मीन है, अल्लाह ताला किसी को हुक्म दे तो तुम्हें ख़त्म कर दे तो अल्लाह से डरो कि रहम किए जाओ। लेकिन लोगों की आदत यह है कि बाद जो भी आए तो उसका इनकार करता है। जब कहा जाए खर्च का किया करो अल्लाह का दिया वाले तो काफिर मोमिन से कहते हैं क्या जिनको अल्लाह नहीं खिलाता हम खिलाएं? अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला उनको तुम्हें भी तो अल्लाह ही खिला रहा है, तुम्हें किसने बाप खिलाया? अल्लाह ही तुम्हें खिला रहा है, तुम्हें इज्जत दे दी। तुम्हारे पास कुछ आ गया दूसरे को दे दोगे, उसका काम भी बन जाएगा, मोहब्बत भी बन जाएगी, वो दुआ ही दे देगा, तुम्हारा बाल भी बढ़ जाएगा, तुम्हें नुकसान कौन सा? किस चीज़ की अजाब मांगते हैं? अजाब में कौन सी दे रहे हैं? एक चीज पड़े 10 घंटे हो जाओ आगे, फिर जहाँ कहीं होगे वहीं धर दिए जाओगे, फिर किसी को वसीयत भी नहीं कर सकोगे, अगर बाहर हो तो घर भी नहीं लौट सकोगे, तुम्हारी लाश आएगी। जब दोबारा उठाएंगे तो फिर एक आवाज़ आएगी, इसराफील सूर में फूकेंगे तो सारे दौड़ते हुए मैदान माशर में आएंगे और कहेंगे किसने हमें हमारी ख्वाबों से उठा लिया। फरमाया किसी पर जुल्म नहीं होगा, हर एक को उनके अपने करतूतों और अपने आमाल का बदला मिलेगा। सुनो, जन्नत वाले जो होंगे, जन्नत वाले उसमें एक शोगल में खुश होंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की तफसीर में बताते हैं कि मियाँ बीवी आपस में शोगल में होंगे, खास काम में होंगे और उन्हें और साए में होंगे जन्नत के, और जनाब तकिया लगाए होंगे, उनके लिए फाकिया खाने पीने के लिए हर चीज़ होगी, जो मंगवाएंगे वो मिल भी जाएगी और वहाँ हर चीज़ की फरावानी होगी। और ये बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला की तरफ से सलाम भी आएगा, सलाम पहुँचाया जाएगा। भाई दुनिया में तो मुनाफिक मोमिन काफिर मुस्लिम नेक नबी और सारे इकट्ठे रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं वो टाइम खत्म हो गया, आप मुजरिमों अलग हो जाओ, अलग हो जाए, एक अलग हो जाए। ऐ बनी आदम, मैं तुम्हें कहा नहीं था कि शैतान की परस्तिश न करना तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, मेरी इबादत करना ये सिरात मुस्तकीम है। उसने तो बहुत से लोगों को गुमराह किया है। ये जहन्नम है जिसका तुम्हें वादा दिया, चलो इसके अंदर। अगर तुम नहीं मानते तो तुम्हारी ज़बान चुप कर जाएगी, तुम्हारे हाथ पाँव गवाही देंगे कि ये गुनाह हमने किए, रिश्वत ली थी, सूद लिया था, बदकारी की थी, शिर्क बोला था, ये सारी चीज़ें तुम्हारे बाकी आज़ाद हैं। बलो नशावत मसना, हम अगर चाहें तो तुम्हारी आंखें खत्म कर दें और देखने वालों, चाहे तो हम तुम्हारी आँख खड़ी रहे और नजर ही खत्म हो जाए, या लामी का ढीला भी खत्म हो जाए, और हम चाहें तो तुम्हारे पूरे जिस्म को मसक कर और वहीं आगे जा सको ना पीछे वहीं ढेर होके पड़े हो, तुम्हें सो जानी चाहिए। बाकी लंबी उम्र की जरूरत नहीं है कि वहाँ लंबी उम्र पर ईमान वाली जिंदगी हो, कोई भी नौजवान जब फौत होता है तो लोग दुश्मन भी होते हैं, जब बूढ़ा खत्म होता है करते हैं तो लोग कहते हैं शुक्र है चलो पर्दा पोशी हो गई, और दुनिया में भी वो तंग होता है और बाद में खिदमत करने वाले भी तंग आ जाते हैं और जनाब वो भी दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह पर्दा पोशी कर।
ومن اور جس کو بہت زیادہ لمبی عمر دیتے ہیں تو مخلوق کے اندر وہ کیا ہوتا ہے؟ ذلیل ہو جاتا ہے. یہ شاعرانہ کلام ہے. فرمایا اس شاعر نہیں ہے آپ نہ آپ کے لیے مناسب ہے، اللہ کی کلام ہے. اولم یرون خلقنا لهم، ہمارے احسان تمہیں یاد نہیں؟ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جانور بنائے اور مالک تم ہو، دودھ تم پیتے ہو، گوشت تم کھاتے ہو، کھال تم استعمال کرتے ہو، بال تم استعمال کرتے ہو، سواری تم استعمال کرتے ہو. بنایا ہم نے، پھر شکر نہیں ادا کرتے. اولم یرن انسان، انسان دیکھتا نہیں؟ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ جناب کیا کہتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کرنے لگ پڑتا ہے. شان نزول کے مطابق آتا ہے ایک شخص جناب پرانی سی ہڈی لے کر کے آیا جو بلبلی تھی، وہ پکڑا اور یوں کر رہا تھا. کہنے لگا اس کو کون زندہ کرے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اس کو ہم نے پیدا کیا، اب ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کھڑا ہو گیا. اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو بھی تو پیدا کیا تھا جب اس سے بھی کم تھا. یہ ہڈی تو ہے، وہ مٹی گیا اور بالکل کیا تھا، نطفہ تھا، اس کے بعد خون بنا، یہ چیزیں بنی. وہ کام کیا کر اس کو پورا یاد نہیں ہے. اور یحیی الذی انشأ ونمر، جس نے اس کو پیدا کیا تھا پہلے، اب بھی وہی پیدا کرے گا. وہ تو درختوں سے آگ بھی پیدا کرتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے؟ یہ جیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرتے ہیں، ان کو پیدا کرنے میں کیا مشکل ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. اب لیکن اندانہ ہو کر ہم پیدا ہوتے ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے اربو انسان جو آدم علیہ السلام سے قبروں میں پڑے ہیں وہ یکدم اٹھ کے قبروں سے باہر آ جائیں. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں حکومت ہے ہر شے کی. وإلیہ ترجعون، اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، حساب دینا ہے. ذرا حساب اپنا ٹھیک کر لو. والصافات صفا والزاجرات زجرا، سورہ صافات اس کا نام ہے، یاسین کے بعد آئی ہے. اس میں 3 چیزوں کا زیادہ ذکر ہے اور دلائل ہے اس پر. فرشتے، جن اور انبیاء اور انسان سارے، ان میں سے کوئی بھی معبود نہیں ہو سکتا. ساری مخلوق میں یہ 3 چیزیں مماحن، انسان، جن اور فرشتے. فرمایا کوئی ان میں سے کوئی خدا نہیں ہے، یہ تو اللہ کے محتاج ہیں. ان کی احتیاجی کا اس صورت کے اندر ذکر آئے گا. مثلا فرشتے وہ تو سب بنا کے کریں، اللہ کا جو حکم آئے گا وہی کریں گے. خدا ایسے ہوتے ہیں سب بنا کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ڈانٹتے ہیں. جب اس کو حکم ہو تو شیطان کو ڈانٹ دیتے ہیں، یا کسی کو سزا دینی ہو تو فوراً ڈانٹ دیتے ہیں اور ذکر کرتے رہتے ہیں. اور قسم اٹھا کر اللہ نے فرمایا ان الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک ہی ہے بس، اور کوئی نہیں. ایک معبود ہے، وہ سارے آسمان اور زمین والوں کو پالنے والا ہے. مشرق اور مغرب کا رب ہے. آسمان ہم نے بنائے، زینت اس کو ہم نے دی، شیطان کو دفع کرنے کے لیے شہاب ثاقب بھی ہم نے بنائے. جب اوپر کو جاتا ہے تو ستارہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے، لوگ کہتے ہیں ستارہ ٹوٹ گیا. فاستفتہم اشد خلقا ممن خلقنا، ان لوگوں سے ذرا پوچھے تو صحیح، ان کا پیدا کرنا مشکل ہے جو ہم نے اتنے بڑی بڑی چیزیں جن کے آنکھوں کے سامنے پیدا کیا، ان کا مشکل ہے تمہارے لحاظ سے، ہمارے لیے تو سب برابر ہے. انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے چپکتی ہوئی مٹی سے. بھلا یتوسرون، آپ تعجب کرتے ہیں اور وہ مذاق کرتے ہیں. جب ذکر کیا جائے تو یاد نہیں کرتے، جب کسی نشانی کو دیکھتے ہیں تو ٹھٹا کرتے ہیں اور جادو کہتے ہیں اس کو، اور کہتے ہیں ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے. ہمارے باپ دادے بھی پہلے مر گئے، کوئی بھی زندہ ہو کے نہیں آیا، پھر دوبارہ زندہ ہوں گے. فإنما هي زجرة واحدة، ان کو کہہ دو جی ہاں ذلیل ہو کر تم آئے ہوئے، ایک ہی تو ڈانٹ پڑے گی، یعنی سور ٹوٹا جائے گا. فوراً فإذا هم ينظرون، زندہ ہو کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے.
کہنے کا یا ویلنا ھذا ہے افسوس، یہ بدلے کا دن ہے، یہ فیصلے کا دن ہے۔ فرمایا احشر الذین تخویف، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کو، ان ظالموں کو اور ان کے جوڑوں کو، ان کے ساتھیوں کو، جن کی عبادت کرتے سب کو ملاؤ اور جانور کی طرح ان کو دھکیل کے جہنم کی طرف لے جاؤ، مار کے پیٹتے ہوئے لے جاؤ جہنم کی طرف، ان کو راستہ دکھاؤ، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، موقفوں جاتے جاتے کو کھڑے ہو جاؤ، یہاں کھڑے ہو گئے جی۔ فرمایا مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، دنیا میں تو ڈیگے مارتے تھے، اب ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ سارے ہی جا رہے ہو، کچھ نہیں کہتا کہ میں آپ کے مقابلے میں آپ کو بچا دوں گا، نہ خود بچ سکتا ہے نہ کسی کو بچا سکتا ہے، آپ تو سارے فرما بردار بن کے جا رہے ہو۔ اس فرما برداری کا فائدہ ہی کیا؟ دنیا میں فرما بردار ہونا چاہیے تھا، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کریں، اپنی باتیں اس میں ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے، ان کا یہ کیوں جا رہے ہیں کہ جہنم کی طرف؟ اس واسطے کہ جب کہا جاتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، استکبرون، یہ تکبر کر کے صرف ہلا کر انکار کر رہے تھے، وہاں ہے خدا، ہو سکتا ہے سب کی کام کیسے کرے گا، اور کہتے تھے اس شاعر مجنون، نعوذ باللہ، نبی کے بارے میں کہتے یہ شاعر مجنون ہے، کیا اس کے بارے میں اس کی بات میں آ کر ہم اپنے پرانے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ یہ دو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بکواس مت کرو، یہ تو حق لائے ہیں اور پہلے پیغمبروں کی تصدیق بھی کرتے ہیں، اب چکو دردناک تمہیں اپنے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن جو عباد مخلص نیک لوگ جو ہیں، جو ایمان لائے تھے دنیا میں، فرمایا ان کے لیے جنت کا رزق ہوگا، میوے ہوں گے، عزت ہوگی، باغات ہوں گے، اور جناب جب بیٹھیں گے تو گول میز کانفرنس ہوگی، ایک طرف گول میز پر بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف سب منہ کیے ہوئے ہوں گے، اور جناب ان کو سفید لذیذ مشروبات کے ساحل پلائے جائیں گے، جس سے نہ کوئی سر میں درد ہوگا، نہ کوئی زبان سے بےہودگی کی بات ہوگی، اور میں وہ شراب اس کو کہہ دے جنت کا ہوگا تو وہ تو دماغ اور پیدا ہو جائے گا۔ اور ان کو جہاں بیویاں، جہاں بھی دنیا میں بات اسی وجہ سے بنا، جو بیویاں دیں گے خوبصورت ہوں گی، موٹی موٹی ان کی آنکھ ہوں گی، رنگ اس کے سفید ہوں گے، وہ ان کو جنت کی سب سے اچھی چیز ہی اپنے خامد لگے گی، اپنی نظر خامد کو دیکھی جائے گی، خامد ہمارا بڑا اچھا ہے، خامد اچھا لگے گا، اب تو خامد بڑا منہ موڑ دے گئے ہیں، لیکن وہاں خامد سب سے اچھا نظر آئے گا، بڑی چٹی گوئی ہوں گی، اور ایسے معلوم ہوگا جیسے کسی ڈبے سے ابھی ایک سفید چیز جس پر ذرا برابر مٹی بھی نہیں ہے اور انڈا جا نکلا ہے سفید، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے کہیں گے، ایک کہنے کا یار میرا ایک دوست تھا، وہ کہتا ہے یار وہ بھی مانتا ہے کہ دوبارہ اٹھنے کے کرنے کے بعد پھر اس کا بدلہ ہوگا، تو وہ تو نظر بھی آتا، ہمارے یہاں ہے نہیں، نہیں جاتا جہنم میں جا کو پڑا ادھر تو نہیں، جہنم میں دیکھیں گے تو وہاں جلتا ہوگا، یہ کہے گا اللہ ان کی ترددی، شکر ہے میں تیری بات نہیں مانی، اللہ کی قسم اگر میں تیری بات مان لیتا تو تیرے ساتھ جہنم میں ہوتا، آج اللہ نے مجھے بچایا ہے، اب ہم نہیں مریں گے، پہلے بہت مر چکے ہیں، بعد میں زندہ ہو گئے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی کامیابی تو ہے، لوگوں کو ایسے ہی عمل کرنے چاہیے جیسے اچھی زندگی کے لیے ہمیشہ کے لیے مزے کریں۔ فرمایا یہ مہمانی اچھی ہے جو جنت ابھی اس صفحے آپ کو بتا دیے، اس کے مقابلے میں ایک درخت ہوگا زقوم کا، وہ جہنم والے کھائیں گے، اور جناب وہ جہنم سے جب پیدا ہوگا آگ سے، اور اس کے جو ہے پتے ایسے ہوں گے جس طرح کے سانپ یا شیطان کے سر ہوتے ہیں، اس کو کھائیں گے، پیٹ اس سے بھرے گی، اوپر گرم پانی ان کو ملے گا جو ان کو جلا کے رکھ دے گا، اندر کی چیزیں بھی کر کے باہر آ جائیں گی، اور یہ دیکھ لیں گے اپنے باپ دادے جو گناہ تھے ان کو بھی پالیں گے، وہ بھی وہیں چل رہے ہوں گے، سارے ایک دوسرے کے ساتھ وہاں
जहन्नम के अंदर कुत्ता कुत्ता भी होंगे और गले सड़ेंगे भी। फांदुर कैसा खाना बदल मुंजरीन, देखो क्या नतीजा हुआ इन लोगों का जिनको डराया गया था वो डरे नहीं, सिवा मुखलिसीन के वो जन्नत में चले गए। आगे अंबिया के वाक़या शहीद हो और क्या शुरू होते हैं कि वो भी खुदा के बंदे हैं, जो है वो खुदा वो भी नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या पिछले सिपार में पूरी तफसील से गुजर गया, अब यहाँ पर थोड़ा सा इशारा कर दिया है। नूह अलैहिस्सलाम ने हमें पुकारा, हमने उनको जवाब दिया, इनको वमा ईमान वालों के निजात दी और इसकी मुशरिक कौम को अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने हलाक करके रख दिया। नूह अलैहिस्सलाम के जो है औलाद में से एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हैं जो जद्दुल अंबिया और आपकी जो है जद से आपकी नस्ल से आइंदा के लिए सारे पैगंबर आए। उनका भी ज़रा थोड़ा सा वाक़या सुन लो। फरमाया सिर्फ आपको और अपनी कौम को कहा इबादत क्यों करते हैं कि ये झूठ मूठ तुम्हारे खुदाएँ हैं ही नहीं, तुम्हारा ख्याल क्या है रब्बुल आलमीन की तरफ। कौम ने कहा आज हमारे एक जश्न होगा उसमें आए, और मैं नहीं, मैं तुम्हारे जश्न में नहीं जा सकता, मैं तो मुझे तकलीफ होती है और बहुत से माने करते हैं मुझे तकलीफ होती है मुशरिकीन के साथ शिरकिया कामों में लगूं, मैं तो तुम्हें तौहीद की तरफ लाना था, तो बाकी मैं यही तो मौका ढूंढना चाहता था। तुम जाओगे जश्न मनाने, मैं तुम्हारे खुदाओं की गल बनाऊंगा। और अब चले गए अंदर, चले गए उस उनके खाने में और जाकर उनको मारा और खूब मारा, तोड़ के रख दिया। वापस आए दौड़ते हुए कहने लगे ओ माता ये किसने कर दिया। पूरी तफसीर पहले से बारे में भी गुजर चुकी है, बस यहाँ इशारे हैं। यार अपने हाथों से तराशे हुए खुदाओं को तुम इबादत करते हो, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है उसकी तुम इबादत करते हो। उन्होंने कहा बातें ज़्यादा नहीं बनानी चाहिए। वहाँ तो शुद्ध अंबिया के अंदर आए तो वहाँ तो सर झुका गए, कोई बात ही नहीं आई आगे जवाब दे सके। आखिरकार जो है उन्होंने कहा बस जैसे कैसे हैं अपने खुदाओं की मदद करेंगे, इनको आग में जलाना है। तो अपनी तरफ से उन्हें आग में डाल दिया, अल्लाह ताला ने बचा लिया। या अल्लाह पूरी कर दो वस्सलाम अला इब्राहीम, अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ से हिजरत करे जाएं, हिजरत करके चले गए। अल्लाह ताला ने फरमाया आप वहाँ पे बैठे की बड़ा इल्म वाला उसकी खुशखबरी भी देते हैं, बच्चा पैदा भी हो गया और जनाब भागने दौड़ने की उम्र को पहुँच गया। और आप में आया कि इसको ज़बह कर रहा हूँ, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, बेटे मैंने आपको देखा है कि मैं ज़बह कर रहा हूँ, बात बताओ आपकी क्या मर्जी है, आप क्या कह रहे हैं। ये इस बात से शायद पूछा कि रहती दुनिया तक लोगों को पता चल जाए कि इस्माइल ने भी कुर्बानी कस्तन दी थी, मजबूरन बाप ने नहीं कत्ल करने के लिए ज़बह करने का नहीं किया था, बल्कि उन्हें खुद कहा कहने का जी जो आपको हुक्म हुआ है आप कर गुजरे, सरे तस्लीम खाम है, मैं सबर ही करूँगा। लंबा वाक़या के बाद फरमाया वो टाइम भी आया, जंगल के अंदर एक बाप है और एक बेटा है। क्या कर रहे हैं, बाप के हाथ में छुरी और बेटे की गर्दन हाजिर। अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने के लिए जंगल में ना कोई वहाँ नजर है, न कोई वहाँ आवाज जबान है को दाद दे, न कोई आँख खाए के रो पड़े। और यार एक दो आदमी है अल्लाह के नेक बंदे हैं और जंगल के अंदर बिना के अंदर जहाँ लोग गाय भेड़ बकरी की कुर्बानियाँ देते हैं, उस मैदान में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। तो फरमाया सब्र करने वाला मुझे पालेंगे, तो लिटा दिया जिस तरह आप बकरी और गाय वगैरह को लिटाते हैं, बाप बेटे को लिटा कर छुरी चला रहा है और छुरी चलती नहीं, गर्दन को काटती नहीं। लिखते हैं रिवायत में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुस्से में आकर छुरी को यूं फेंका, पत्थर पर पत्थर टोटे टोटे हो गया, टुकड़े हो गया।
کہنے لگے کیا ہے تجھے چھری، اتنے پتھر کو تو توڑ دیتی ہے، ایک پھول جیسی کر دے تو کیوں نہیں کرتا؟ اے خلیل آپ تو مجھے چلاتے ہیں اور جلیل مجھے روکتے ہیں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل فوراً ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو اس کی گردے سے چھری کے نیچے سے نکالو اور مینڈا وہاں ڈال دو نیچے، وہ جب تک ذبح نہیں کرے گا اس کو آرام نہیں ہے۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، ہم نے نواز دیا ابراہیم، آپ نے جو دیکھا تھا کر دیا، نہیں دیکھا تھا نا کہ وہ میں ذبح کر رہا ہوں، آگے ذبح ہو گیا یہ نہیں دیکھا، بس ذبح کر رہا ہوں۔ آپ نے خواب کو پورا کر دیا، یہ آپ کا امتحان تھا، آپ اس میں کامیاب ہو گئے۔ ہم نے اس کی قربانی ایک بڑی قربانی دی ہے، وہ بیٹا جو حضرت حابیل نے دیا تھا، وہ پہلے قربانی کا وہی پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہی قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا آپ اس سے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، ہم آپ کو دوسرا اسحاق بیٹا بھی دے رہے تھے۔ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، تو یہ ابراہیم خدا ہو سکتا ہے، وہ تو اللہ کے حکم میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے خدا تو نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ تفصیل سے یا پھر مختصر سے، ہم نے احسان کیا ہے موسیٰ و ہارون پر، ہم نے قوم سے ان کو نجات دیا ہے، ان کی قوم کو جو دشمن قوم فرعون والی تھی ان کی آنکھوں کے سامنے دریا کے اندر ڈبو کے ان کو تباہ کر دیا، ان کی مدد کی بنی اسرائیل اسی دریا سے نجات پا گئے۔ آگے حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا اوے بتوں کی پرستش کرتے ہو، جس خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی کیوں نہیں عبادت کرتے؟ آگے لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اس کو بھی ہم نے نجات دی ہے، سب کو نجات دینے والا ہم ہیں، اسماعیل کو چھری سے بھی ہم نے ہی بچایا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو دریا میں غرق ہونے سے بھی ہم نے ہی بچایا ہے، اور لوط علیہ السلام کو اس بستی سے نکال کر نجات ہم نے دی ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتے، ان کو ہم نجات دی ہے، یہ ہمارے محتاج ہیں۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس علیہ السلام کے اللہ کے پیغمبر تھے، وہ چلے گئے، کشتی بھری ہوئی بھی تھے، آخر کار مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، جب واپس واقعہ آپ سنتے ہیں بقی دفعہ مچھلی نے اس کو لقمہ بنا لیا، اس مچھلی کے پیٹ کے اندر فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں اپنی جان پر ظلم کر چکا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ٹھیک ہے، طے آپ نے مجھے پکارا تو میں آپ کو نجات دوں۔ مچھلی فوراً دریا کے کنارے پہ جا کر اس کو کنارے پہ اتار دیا، جسم نرم ہو چکا تھا، فرمایا آپ یہ اٹھ پا کے چل بھی نہیں سکتے، وہاں ہم نے ایک بیل کدو کی اگا تاکہ مچھر اور مکھیاں اس کو تنگ نہ کریں، اتنے میں اس کا جسم بھی تیار ہو جائے گا، اس کے بعد لوٹ کے چلا جائے گا۔ یہ انبیاء کے درمیان میں واقعہ ہے، ان کے لیے مصائب بھی ہے، پریشانیوں میں خدا نہیں ہو سکتے، اور اس کے بعد پھر فرشتوں اور جنوں کے بارے میں پھر آخر میں آخری رکوع کے اندر پھر فرمایا یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کہ تم جائیے جہنم میں جائیں گے، اور وہ کہتے ہیں فرشتے ہمیں پتہ ہے ہم ہمارا مکان کیا ہے، ہم تو سب وہاں کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہم اپنے بندوں کے لیے جن کو نبی بنایا تھا ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، ان کی مدد کی جائے گی ہر حال میں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے مدد کیا انبیاء کے واقعات آپ دیکھ لیں، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ، یہ ہمارا لشکر ہے، حفاظت کے رہے۔ سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ توحید ذہن میں رہے نا، ادھر ادھر کے واقعات سے متاثر ہو کر بیٹھے نہ رہو۔ اللہ کی ذات پاک ہے، وہ عزت والا ہے، جو لوگ اللہ کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں اس سے پاک ہے،
اور نبیوں پر سلامتی ہے. والحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں تو اللہ کی ہیں. سواد قرآن اس کے اندر بھی انبیاء کی ہی واقعات زیادہ تر آئے ہیں اور ان کی عاجزی کا بیان ہے. اور شروع کے اندر فرمایا یہ قرآن نصیحت کی چیز ہے لیکن کافر اس کو نہیں مانتے. اس سے پہلے قوم ہلاک ہوئی, پھر انہوں نے جب پکارا تو اس کا وقت بھی کر چکا تھا, وہ جناب کو کامیاب نہ ہو سکے. وہ تو یہ کہتے تھے یہ سارے کذاب, یہ تو جھوٹا ہے. یہ سارے خداؤں کو ملا کر یہ خدا, یعنی پہلے انبیاء سب کی بات ہو رہی ہے. ان ھذا لشیء عجاب, یہ تو چیز بڑی عجیب کہ عجیب طرح. چلو سرداروں نے کہا چلو بھاگو یہاں سے اور صبر کرو, جب کہ رہو اپنے معبودوں پر, مگر نہ ان کی باتوں میں اگر اپنے معبودوں کو چھوڑ دو گے. ان ھذا لشیء یراد, اور اس نے تو کوئی اندر میں کچھ چیز رکھی ہے کہ حکومت مل جائے, پیسہ مل جائے. نہیں, اللہ تعالیٰ سے بات ایسی بات نہیں ہے. ہم ذرا کہنا معلوم فی شک کے کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے حسین لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں تو نبوت ملی, اس کو کیسے ملتی. فرمایا رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, میرے ہاتھ میں. میں جسے چاہوں نبی بنا دو تو تھوڑی بنا سکتے. ہم لہو ملک السماوات والارض, کیا ان کے پاس کوئی حکومت ہے نبی تو چڑھ جائے, اسباب لے بھوک لے. کذبت قوم اور فرعون اور سمود اور جنگل والے, یہ سارے لشکر تھے, انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور سزا پائی. وما ينظر هؤلاء الا السيئات, کیا ہے ہلاک کرنے میں دیری کیا لگتی ہے. ایک آواز پڑتی ہے سب کے کلیجے پڑ جاتے ہیں, پڑے ہوتے ہیں. یہ تو اتنے پہلے کہتے ہیں کہ اجل لنا کتنا, ہمیں جو عذاب دینا ہے اس چٹھی ہمیں دے دیں تاکہ ہم جہاں بھگتا کے جائیں. پتہ لگ جائے گا جناب, بھگتا کے جاؤ گے. بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام نے جہاں اپنا ٹائم تقسیم کیا ہوا تھا, حکومت بھی کرتے تھے, نبوت بھی کرتے تھے اور ذکر بھی کرتے تھے. تین محبت کے 4 حصے انہوں نے بنا رکھے, بچوں کو بھی وقت دیتے تھے. جو عبادت کا وقت ہوتا اس میں کسی کو اجازت نہیں کروا سکتے. اتنے میں 2 آدمی ملتے اپنا دیوار پہ نام کے آ گئے, پریشان ہو گئے کہ کیسے آ سکتے. انہوں نے کہا ہم آئے ہیں ایک مسئلہ پوچھنا ہے, فیصلہ کروانا ہے آپ سے. یہ میرا بھائی ہے اور میں بھائی سے مراد بھائی کا حقیقی بھائی ہے یا دوست ہے. نہارا بھی اس کی تو ایک کم 100 بھیڑیں ہیں, بھیڑ بکری ہیں, اور میری صرف ایک ہی دمبی ہے, ایک بکری ہے. اور یہ 100 والا کہتا ہے, 99 والا کہتا ہے کہ یہ بھی مجھے دے 100 پوری سنتری ہو جائے, اور نال کاٹتا بھی ہے. اب آپ فیصلہ کریں. آپ نے فرمایا یار بڑے لوگ بہت دفعہ ظلم کرتے ہیں, یہ بھیڑ باندھ کر یہ بھی ایک ظلم کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. کثیر ہوتا ہے کہ شریف لوگ تھے اس طرح ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہی رہتے ہیں. تو بہرحال الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کچھ لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ نہیں ظلم کرتے لیکن وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام میرا تو امتحان ہے, میں امتحان میں آئی ہوں, یا اللہ مجھے معاف کر. فاستغفر ربہ وخر. اس جگہ پر بعض لوگوں نے تفسیر میں غلط واقعات لکھے, کوئی سند نہیں ہے, واقعات لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جہاں وہ ہمارا نبی کے خلاف واقعات جاتے ہیں وہ نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام حسین آواز والے, اتنی حسین آواز اور بڑی سریلی مزدار آواز تھی. جب دورات ضرور پڑھتے تھے یا ذکر کرتے ہیں, ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی مل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جنت میں سوار سب جنتیوں کو لحن داؤدی دے گے. سب کی آواز ایسے ہوگی جس طرح کے داؤد علیہ السلام. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض,
نابود ہم نے آپ کو اپنی زمین میں خلیفہ بنایا لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کیا کریں ہم آسمان زمین بادل نہیں پیدا کیے میری قدرت کے دلائل ہے. کیا ان لوگوں کا کیا خیال ہے ہم مجرموں اور ایمانداروں کو جس کا دنیا میں رکھا ہوا ہے برابر وہاں بھی ایسا رکھیں گے نہیں. مجرمین اور کافرین کی جگہ اور ہے دولت اور ایمان والوں کی جگہ اور ہے وہ جنت ہے, جنت میں جائیں گے. داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نعم العبد, کیا ہی خوب ہے جس کو اللہ کہے کہ بہت ہی اچھا بننا ہے, بہت ہی اچھا بننا ہے, کتنا اچھا ہوگا نعم العبد. انہو اس واسطے کے مطلب کرے گا رجوع کرنے والا ہے, تو جتنا اللہ کی طرف رجوع کرے گا اتنا ہی اچھا ہوگا, جتنا رجوع کرے گا اتنا ہی اچھا ہوگا. ان کا تھوڑا سا واقعہ بیان فرماتے ہیں. ان احباب کو اوپر خیر اندر نبی ہے, ان کو گھوڑے پیش کیے گئے, جہاد والے گھوڑے, بڑے عمدہ گھوڑے تھے. دیکھا, پیار کیا اور فرمایا میں اللہ کی ذات ذکر کے لیے یاد کی اس سے ان سے بھی محبت کرتا ہوں. وہ قطار کے ساتھ آئے, دیکھے, چلے گئے. فرمایا ردوہا علیہ, پھر ان کو واپس لے آؤ. مزہ آتا ہے ان کو دیکھنے میں, بڑی بڑی اچھی چیز ہے. جہاد میں کام دیتے ہیں, بڑے فرمانبردار ہوتے ہیں گھوڑے, سینے پہ نیزے لگ رہے ہوتے ہیں, یہ پھر بھی آگے جاتے ہیں, پیچھے نہیں جاتے. جہاد کے اندر گھوڑے کی یہ کمال ہے. اور رات کو دن کو جب بھی آپ اس کو سوار ہو کے خبردار جھاڑیوں میں چلائیں تو چلے جائیں گے, راستہ ہو یا نہ ہو, بس اس کو بس زین رکھو یا زین نہیں رکھتے, اوپر سوار ہو کر کیوں موڑ دو گئی جائیں. بڑے اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھائیں پر ہاتھ دیا دل. اتنے اچھے پیارے کیوں نہ لگے, پیغمبر کو بھی بڑے پیارے لگ رہے تھے. واپس آؤ, پھر جناب ہاتھ پھیرتے ہیں ان کے گردنوں پر بھی اور کاندھوں پر بھی ہاتھ پھیرتے ہیں پیار کے ساتھ. اس میں بھی واقعات لکھتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا کہ وہ پہلی نماز پڑھا. اس کی بات نماز پڑھا کی نہیں ہے, وہ قتل کرنے سے مراد قتل یہاں لفظی کوئی مسحن کا لفظ ہے, مطلب ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے. تو جناب بڑا پیار ہوا. اس کے بعد آزمائش بھی آ گئی سلیمان علیہ السلام کی. واقعات لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میری 100 کے قریب بیویاں ہیں اور ان میں سے ساری حاملہ ہو جائیں تو 100 تو بچے پیدا ہوں گے, 100 تو میرے مجاہد ہو جائیں گے. لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو کوئی بھی حاملہ نہیں ہوگی, اور ایک حاملہ ہوگی وہ بچہ ہوگی ناقص پیدا ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آدھیا بھی لوگ باقی لکھتے ہیں کچھ وقت دن پر کیا ہے. رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی, اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور مجھے ایسا ملک دے جو میرے بعد بھی کسی کے لیے مناسب نہ ہو, ایسا ملک دے. اللہ نے فرمایا ہم دے سکتے ہیں, ایسا ملک دیں. تو ایسا ہی ملک دیا, ایسی بادشاہی دی. ہوا پر بادشاہی کسی نے نہیں کی, اس سلیمان علیہ السلام نے کی. اللہ اکبر. پرندوں پر بادشاہی کسی نے کی, سلیمان علیہ السلام نے کی. اللہ اکبر. جنوں پر پارا تو اللہ تعالیٰ نے عزت دی, آزمائش میں بھی ہوگی. اور اس کے بعد ایوب علیہ السلام کے مسائل میں پھنسے, وہ بیمار ہو گئے, اس کی بیماری ہوگی. تو جناب انی مسل شیطان من الوعدہ والقدر رزق کا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہ 18 سال بیمار رہے. جب اللہ تعالیٰ صحت دینے کے لیے آئے تو فرمایا بس یہی ایک ہی زمین میں لگا دو نا, اور یہاں سے نکلے گا پانی, اور پانی کو پی بھی لینا, نہا بھی لینا, اندر کی بیماری ختم, باہر کی بھی ختم. ہم جب صحت دیں گے ویسے دے دیں گے. اتنی 18 سال کی بیماری میں کسی کو پکارا نہیں. بیوی نے کہ یہ وہ شیطان جو ہے نا وہ حکیم بن کے آ گیا تھا, تو جی میں فلاں کر لے تو ٹھیک ہو جائیں گے. میں مشورہ کر کے بتاؤں گی, پوچھوں گی. پوچھا تو غصے ہو گئے, حضرت بیمار ہے, غصہ بھی سخت آ گیا. لیکن ہیں میرے ساتھ رہنے کے باوجود ابھی بھی شرکیہ باتیں کرتی ہے, ابھی اس میں بھی مشورہ کرنا ہے. میں ٹھیک ہو گیا تو 100 کوڑے لگاؤ, مجھ سے ٹھیک ہو گیا. اب کیا کرے, بیوی فرما بردار بیوی, اس کو کوڑے 100 مارے عورت کو. فرمایا وہ بھی سچی, آپ بھی سچ ہیں. ایوب یہ کریں
ایک جھاڑو کی طرح چھوٹے چھوٹے، ان کو بالا 100 تین کو کا جھاڑو لے ایک دفعہ مارتے تو آپ کی قسم پوری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، عورت بھی کرتے ہیں۔ آگے ابراہیم، اسحاق، یعقوب، سلیمان، حضرت اسماعیل اور یسع، ان کے تھوڑے تھوڑے واقعات، واقعی جنت کا تذکرہ فرمایا۔ جنت کے اندر وہ بہترین ہم عمر عورتیں تمہیں ملیں گی، اور جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، اور جو سرکش لوگ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور وہ پیئیں گے، اور جناب مختلف قسم کے عذاب ان پر ہوں گے، وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے، اور ایک دوسرے پر دان تان بھی کر رہے ہوں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ یار وہ لوگ کدھر ہیں جن کو ہم لوگ دنیا میں دو ایک حقیقت سے سمجھتے رہے، ملوڈے آ گئے ہیں، یہ ملنگے آ گئے ہیں، بستر چپ آ گئے ہیں، فلانے آ گئے ہیں، وہ تو کوئی نہیں ادھر۔ وہ لوگ تو ہم نہیں دیکھ رہے جن کو ہم شرارتی کہتے تھے، دین سے بھٹے ہوئے کہتے تھے، وہ کدھر ہے؟ کہ ہم مذہب میں وہ جنت میں گئے تو دوزخ میں بیٹھے، وہ تو جنت میں چلے گئے۔ وَإِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَإِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ، کہہ دیجئے میں تو اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا ہوں، نافرمانی کرو گے جنت میں جاؤ گے۔ مَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہی غالب ہے، سب کے کام کرنے والا۔ رب السماوات والارض، آسمان زمین کی ساری مخلوق کو پالنے والا بھی اللہ۔ نظیم، ایک بہت بڑی خبر ہے یہ توحید کی یا قیامت کی، لوگ اس کو مانتے نہیں، اور جب مانیں گے تو اس وقت فائدہ نہیں ہوگا۔ فرشتے بھی خدا کے بندے ہیں اور فرما بردار ہیں، وہ بھی نہیں ہو سکتے، ان کو تو حکم ہوا کہ آپ کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، جو سجدہ کرے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، وہ راندہ درگاہ ہو گیا، جس کا واقعہ کئی دفعہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کا نام سورہ زمر ہے، اور جناب زمر کا معنی جماعت ہے، آگے اسی میں آئے گا جماعت در جماعت جنت میں جائیں گے، اور دوسری طرف سے جماعت در جماعت جہنم میں جا رہے ہیں۔ قرآن اللہ کی طرف سے اترا ہے جو عزیز الحکیم ہے، ہم نے اس کے اندر حق اتارا ہے، وہ کیا ہے؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ ہی کی عبادت کرو اور خالص اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کے لیے خاص ہونے چاہیے پکار۔ یہ جو مشرک ہیں یہ ادھر ادھر کا بلاؤں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں ہم جو قبر پہ جاتے ہیں یا بتوں کو پوچھتے ہیں، اس واسطے کہ یہ واسطہ بناتے ہیں، ہم بھی مؤثر خدا اللہ ہی کو مانتے ہیں، جس کا ہمارے بھی مسلمان بھی کہتے ہیں اس قبر پہ جاتے ہیں، نظر اور یاد بھیج کے دے آتے ہیں، لیکن یہ خوش ہو کے ہمیں بچہ دلوا دیتے ہیں، ہمیں عزت دلوا دیتے ہیں، حکومت پکی کروا دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور وہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اوراد اللہ یتخذ ولدا استغفر ما یخلق ما یشاء، اللہ کے بیٹے مانتے ہو، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ سبحانہ وہ پاک ہے، واحد ہے، قہار ہے، اس نے زمین آسمان پیدا کیا، رات دن کو پیدا کیا، اور وہی تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں میں بناتا ہے اور پیدا کرتا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، تمہاری ماں کے پیٹوں میں ایک کے بعد دوسری خلقت کے اندر پیدا کرتا ہے، اندھیرے ہوتے ہیں 3، ہم سے تو بتی بند ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوتا، اندھیرے اندھیرے پر اندھیرا، مٹی کا اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، فلاں کا اندھیرا، اس کے اوپر پہ سمیع بصیر انسان یہ پیدا ہو گیا ہے، ادھر پیدا ہوئے، دیکھو کیسے پیدا اللہ نے پیدا کیے ہیں، فرمایا تمہارے لیے جانور بھی ہم نے پیدا کیے جن سے تم پیدا اٹھا رہے، دودھ پیتے ہو، ان کا جو سوالیہ کرتے ہو وغیرہ وغیرہ۔ سن لو، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر اللہ کی ناشکری کرو گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، نقصان اپنا کرو گے، لیکن اللہ پسند نہیں کرتے کہ میرے بندے ناشکری کر کے جہنم میں چلے جائیں، پسند نہیں۔ لیکن اگر تم شکر کرو تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور فائدہ اللہ کو پھر بھی نہیں ہوتا، تمہارا فائدہ اپنی مخلوق کو فائدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے۔ سن لو، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی اپنا آپ ہی جواب دے گا، بوجھ بھی
خود اٹھائے گا۔ انسان کو کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں غصے بھی، اور جناب جب اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو ہٹا کر نعمت دے تو بھول جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ فلاں جگہ سے ہوا ہے۔ فرمایا حیا نہیں آتا ہے اس کو، پہلے تو مجھے پکار رہا تھا، میں نے اس کو وہ نعمت دے دی، مصیبت سے نکال دیا، اب کہتے ہیں فلاں بزرگ نے کر دیا، فلاں بت نے کر دیا، فلاں قبر والے نے کر دیا۔ کوئی تمتع بکفر کا قلیلا، اپنے کفر کے ساتھ تھوڑی مدت تک نفع اٹھا لے، انک من اصحاب النار، یقینا تو جہنمی ہے۔ ایک آدمی رات دن عبادت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، اور دوسرا آدمی ایسا ہے ہی نہیں۔ بتاؤ یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ عقل مند سمجھتے ہیں اس کو۔ قل یا عباد الذین آمنوا ربکم، کہہ دیجیے پہلے بند کرو، ایمان والو اپنے رب سے ڈرا کرو، جو نیکی کرو گے فائدہ تمہیں ہوگا۔ اللہ کی زمین کشادہ ہے، ایک جگہ تم نہیں نیکی کر سکتے، دوسری جگہ چلے جاؤ، جو وہاں یہاں کھلا رہا ہے وہاں بھی کھلائے گا، اور صبر کرو گے تو صبر کا حساب بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ آپ ادھر اعلان کرنے میں جمع ہو، مجھے حکم ہے کہ میں اللہ ہی کی بات کروں، مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلے مانوں، میں بھی ڈرتا ہوں اللہ کی نافرمانی سے، اور مجھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، میں اللہ کی عبادت بھی کروں اور خالص اللہ کی کروں، دل میں اور بھی کچھ نہ ہو۔ فاعبدوا ما شئتم من دون، جن کی مرضی کرو، سمجھا تو کیا نہیں سمجھتے، ایک بات کر دی سن لو، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم یوم القیامہ، خاسر قلوب، نقصان والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے جیسے ایک بہت شدت بچے بھی پھر چلے جائیں گے نا، تو جیسے اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دیا ہے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ ان کے اوپر نیچے بچھونے سائے سب جہنم کے ہوں گے، آگ کے ہوں گے۔ اور جو لوگ تاغوت کی عبادت سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، انہیں خوشخبری دیتے ہیں، اولئک الذین ھداھم اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے، اور یہ عقل مند لوگ یہی ہیں جو اللہ تعالیٰ عقل مند کہتے ہیں تو اللہ کی بات کرتا ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربھم، جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کو لیے باغات ہوں گے اور کہاں ہوں گے، بالا خانے ہوں گے جنت کے اندر، بہترین بنے ہوں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کون ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے اور نالے ندیوں کے اندر وہ پانی چلتا ہوا اس کے چشمے بن جاتے ہیں، زمین کو سیراب کرتا ہے، زمین میں پہنچتا ہے تو وہاں سے مختلف رنگ کے پھل پھول نکلتے ہیں، پودے نکلتے ہیں، اور اس میں جناب وہ پودے لہلہاتے ہیں، اور ایک دفعہ زمین خوبصورت دلہن بن جاتی ہے، پھر وہی پودے خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو کاٹ دیے جاتے ہیں، یا پھر ہوا ان کو اڑا کے لے جاتی ہے، پھر چکیر زبان مالدار ہو جاتا ہے۔ اور من شاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ کھولتے اسلام کے لیے، وہ نور کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور وہ لوگ جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کی یاد سے، یہ نورانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نزل احسن، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت کتاب قرآن پاک، ایسی خوبصورت باتیں ہم سن رہے ہیں، اللہ نے خوبصورت باتیں پڑھی ہیں تمہارے لیے، پڑھو اس کو۔ اور مومن لوگوں کو تو جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تب شہید و من حدود اللہ، اور وہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ان کے جسم پہ کھال بھی نرم ہو جاتی ہے اور دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، تو اللہ 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 کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہدایت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ دیتے ہیں، اللہ اس کو دیتے ہیں جو رجوع کرتا ہے، جو رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت ملتا ہے، اور جو نہیں کرتا وہ موجہ کر جنت میں جاتا ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں دی ہیں، مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے، ذرا آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ قرآن عربی میں ہے، اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے۔ مثال ایک سو اپنے ختم کرتے ہیں، ہمارا ایک آدمی ہے، غلام ہے، وہ ایک ہی آدمی کا غلام ہے،
اور وہ بڑا نرم ہے، محبت کرنے والا ہے، اس کو عزت دیتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے غلاموں کو اور نوکروں کو بڑی عزت دیتے ہیں، عزت دیتا ہے، شان دیتا ہے، اپنے بیٹوں کی طرح رکھتا ہے. حضرت زید نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو جب بات لینے آئے تو نہیں کہتے. کیوں؟ جو عزت یہاں ملی ہے باپ کے پاس نہیں ملی. ایسی عزت ملے تو فرمایا ایک بندہ وہ ہے جس کو ایسی عزت مل رہی ہے وہ ٹھیک ہے. یہ ایک بندہ ہے جس کے کئی مالک ہیں اور سارے درخت ہیں، وہ ادھر سے ڈانٹتا وہ ادھر سے ڈانٹتا، یہ کر وہ کر، اس کی زندگی کا کیا حال. اس واسطے ہیں مسلمانوں لوگوں تم ایک خدا کو مانو، بڑا مہربان خدا ہے، تم مزے رہو گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر تم نے غیر اللہ کو پوجا تو بس تمہاری خیر نہیں. دنیا میں وہ ادھر سے ڈرتا ہے ادھر سے ڈرتا ہے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے فلاں کیا ہے تو بس وہ کتنی مصیبت میں ہوگا. اس واسطے تم ایک اللہ کے بن جاؤ تو فائدہ میں ہوگے. تمہارے کو خدا معبود ہے ہی نہیں، اب بنائے تو نقصان اٹھاؤ گے. الحمدللہ بات تو مثال میں نے بہترین تمہیں دے دی، سمجھ بھی آ گئی ہوگی تو امیدیں عمل بھی کرو گے. آپ کے لوگ کہتے ہیں آپ تو مر جائیں گے، یہاں دنیا سے چلے جائیں گے، جن کا دین بھی ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی تو کوئی بات نہیں کہ کوئی نہیں مرے گا، سب کچھ مر رہا ہے، نبی نے بھی مرنا ہوتا ہے. اننا کا میت ہو اننا میت ہو، آپ بھی مرنے والے ہیں تو وہ کہاں آئیں گے، وہ بھی تو سارے مر جائیں گے. یہ نہیں کہ آپ جہاں دنیا سے چلے جائیں گے اور لوگ باقی پیچھے رہیں گے مزے کریں گے، نہیں. تو میں لگوں جو قیامت میں یار میں اپنے رب کے پاس جھگڑو گے تو اس کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہوگا. مرنے سے پہلے اگر ٹھیک ہو جاؤ، توحید کو حاصل کر لو، موحد بن جاؤ تو تمہاری ہر آنے والی گھڑی تمہارے لیے اچھی ثابت ہوگی. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس موقع یا اللہ سب پر میرے سوا کوئی قصیدہ نہیں، کوئی شعر نہیں. یا اللہ واحد لا شریک له، واحد قہار والد اور مہربان کریم رحمان. یا خدا ہم سب کو واحد دنیا میں ملا اور توحید کی ساری دنیا سے رخصت کر. اور آئندہ آنے والی جو منظر ہیں